الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اہل سنت والجماعت احناف سے تعلق رکھنے والے میرے غیور مسلمان بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعتراض جو حضرت حکیم الامت مجدد الملت آیت من آیات اللہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پر کیا جاتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے، چند لوگوں نے غلط بیانی کی ہے اور خیانت سے کام لیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حفظ الایمان۔ اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جتنا علم دیا تھا، العیاذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ میں صرف نقل کر رہا ہوں معترضین کے اعتراض کو، ورنہ کہاں تھانوی صاحب اور کہاں ان لوگوں کی حیثیت، تو ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اور ان لوگوں کو ہم جواب دینا ضروری بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ جواب جاہلہ خاموشی باشد، کہ جاہلوں کو جواب دینا یہ غلط بات ہے، بلکہ خاموشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں اور نہ سمجھنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ اب جن بھائیوں کو سمجھنے کا ارادہ ہو، یا میرے ذہن میں یہ ہے کہ جن ساتھیوں تک مجھے یہ بات پہنچانی ہے، ان کو مستحکم کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پر جو تہمت لگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم یہ بیانات کرتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں۔ اس کی بس یہ غرض ہے کہ اللہ پاک ہم سے بھی راضی ہو جائے، اور اللہ کے نیک بندوں پر جو تہمت لگی ہوئی ہے وہ بھی منقع اور صاف ہو جائے۔ چنانچہ معترضین نے کہا کہ تھانوی صاحب نے حفظ الایمان میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جتنا علم تھا اتنا علم تو جانوروں کو بھی تھا، اور زید عمر بکر کو بھی تھا۔ حالانکہ اگر ایک عام آدمی جو کامن سینس رکھتا ہو، وہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ایسی بات تو کوئی بچہ بھی نہیں کر سکتا، اور ایسی بات کوئی گھٹیا سے گھٹیا آدمی بھی نہیں کر سکتا، نہ یہ دماغ کے اندر آنے کے لائق ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایسی بات کیسے کر سکتے تھے؟ تو سب سے پہلے تو آدمی اسی پر حیران ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے حفظ الایمان، اور یہ کتاب حضرت نے ایک سائل کے جواب میں لکھی ہے۔ دراصل اس نے 3 سوالات کیے تھے، ان میں سے تیسرا اور ایک سوال یہ تھا کہ کیا حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسول والانبیاء سید الصلحاء والاتقیاء جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال تھا۔ تو حضرت تھانوی نے اس کتاب میں لکھا ہے، بابا اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا علم دیا تھا، اور صرف چند باتوں کا علم ہونا عالم الغیب کہلانے کے لیے کافی ہے، تو ایسا یہی لفظ ہے جس پر اعتراض ہے، ایسا علم، ایسے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس قدر علم کہ کسی کو کوئی بات پتہ ہو وہ دوسرے کو معلوم نہ ہو، اور مجھے کوئی ایک بات معلوم ہو جو آپ کو معلوم نہ ہو، یا آپ کو کوئی بات پتہ ہو جو مجھے معلوم نہ ہو۔ اگر صرف اس بات سے کسی کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں تو پھر تو ایسی باتیں ہر ایک کو پتہ ہے۔ پھر اسی لیے تھانوی صاحب نے پھر فرمایا ایسا علم، یعنی نبی علیہ السلام کا علم نہیں، ان کے علم کی تشبیہ نہیں، بلکہ کوئی غیب کی بات جاننا، ایسا تو زید عمر بکر بلکہ جانوروں کو بھی پتہ ہے، یعنی جانور بھی کوئی ایک ایسی بات جانتے ہیں جو دوسرے کو پتہ نہ ہو، انسان کو پتہ نہ ہو، ان کے مزاج میں، ان کے ذہن میں ہو۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو سمجھا رہے تھے، یعنی بتانا یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک آدھ غیب کی بات جاننے سے کسی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، یہ مسئلہ تھا۔ چنانچہ الحمدللہ میرے پاس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
یہ ہے حفظ الایمان. یہ کتاب میرے پاس ہے اور ہم اسی سے عبارت پڑھتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ملاحظہ ہو، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو، یعنی جس نے سوال کیا تھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عالم الغیب کہہ سکتے ہیں یا نہیں، حضرت نے فرمایا تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. یعنی جو تم کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں، تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کیا نبی علیہ السلام کو تمام غیب کا علم تھا یا بعض غیب کی باتوں کا علم تھا. یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں سائل سے. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کو بعض باتوں کا علم تھا تو اس میں حضرت کی کیا خصوصیت ہے؟ ایسا علم تو زید، ایسا علم نہیں، یعنی یہ نہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام کا علم، یعنی چند باتوں کا جاننا. ایسے کا مشار الیہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چند باتوں کا جاننا، ایسے کا مشار الیہ ہرگز نبی علیہ السلام کا علم نہیں ہے. یہ میں آگے بتلاؤں گا آپ کو، حضرت تھانوی نے اس کی خود وضاحت کی ہے. لیکن جس کو سمجھنا نہ ہو تو اسے ہم کیا کریں گے؟ یہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ تیرا جینا چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تیرا جینا چاہے تو بہانے ہزار ہیں، آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے. لہٰذا جس آدمی کو اللہ نے سمجھ دی ہو، منصفانہ دماغ دیا ہو، وہ سمجھ جائے گا میری بات کو. تو ایسے سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام کا یہ علم نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ ایسے سے مراد یہ ہے کہ چند باتوں کا جاننا تو زید امر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. ان کو بھی کوئی ایک آدھ بات وہ معلوم ہوتی ہے جو دوسرے کو معلوم نہ ہو. کیونکہ اب حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ عبارت ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہو. یعنی ہر آدمی کو کوئی ایک ایسی بات معلوم ہوتی ہے جو دوسرے کو معلوم نہ ہو. تو سب کو عالم الغیب کہا جائے، پھر کیا سب کو عالم الغیب کہیں گے ہم؟ مثلا ایک مستری ہے، کارپینٹر، اس کو اپنے کاروبار کی چند وہ باتیں معلوم ہوتی ہے جو دوسرے کاریگر کو معلوم نہیں ہوتی ہے، تو کیا اس کو ہم عالم الغیب کہیں گے؟ تو یہ حضرت تھانوی فرمانا چاہتے تھے. لیکن معترضین نے اس کو غلط معنی لیا، اس کا غلط معنی لیا، غلط مفہوم لیا اور شوشہ ڈالا. اور یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، کل اناء ینضح بما فیہ، ہر برتن وہی ٹپکاتا ہے جو اس کے اندر ہو. اندر خباثت تھی تو خبیث معنی نکالا، لہٰذا یہ غلط بات ہے. حضرت تھانوی کی عبارت آپ نے سنی، انصاف کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہرگز حضرت کی مراد یہ نہیں تھی. پھر عجیب بات تو یہ ہے جس پر مجھے بھی تعجب ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حفظ الایمان، ان کی پھر حضرت کے پاس جب یہ اعتراض پہنچا کہ حضرت کہ بعض لوگوں نے آپ کی عبارت کا غلط مطلب بیان کیا ہے، غلط بیانی کی ہے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے اور آپ کو تہمت باندھی ہے، لوگوں میں یہ شوشہ ڈالا کہ حضرت تھانوی کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کا علم جانوروں کے علم کے برابر تھا. تو پھر حضرت تھانوی کو جب یہ معلوم ہوا تو حضرت تھانوی نے عجیب بات کہی. وہ بات بھی میں حضرت کی آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. حضرت نے اسی کتاب کے ساتھ الحمدللہ وہ کتاب ہے بسط البنان، جس میں حضرت نے اس عبارت کی خود تشریح کی ہے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ یہ جو کہا گیا ہے میرے بارے میں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، حضرت نے اس بسط البنان میں لکھا ہے میں نے یہ خبیث مضمون، یعنی جو معترضین نے نکالا، دیکھو حضرت کیا کہتے ہیں، میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا اور لکھنا تو درکنار، میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت تھانوی خود تشریح کر رہے ہیں لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی غلطی کرے پھر معافی مانگے. مثلا یہ غلطی نہیں، میں مثال دے رہا ہوں خارجی طور پر، اگر کوئی آدمی غلطی کرے پھر وہ معافی مانگے، پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم معاف نہیں کریں گے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو میرے ذہن میں تو اس خبیث مضمون کا خیال بھی نہیں آیا کبھی، اور نہ یہ میری مراد ہے. حضرت تھانوی خود فرماتے ہیں بسط البنان کتاب بھی میں نے دکھلائی. اور جو شخص ایسا اعتقاد رکھے، اب سنیں وہ لوگ جو بار بار اس اعتراض کو اٹھاتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور ضد اور اناد پر اڑے ہوئے ہیں
ان کو میں کہتا ہوں دل کے درد کے ساتھ وہ توبہ کریں اور خاص طور پر اس حسد کو چھوڑیں۔ حضرت تھانوی دیکھیں کیا کہتے ہیں اس مضمون کے بارے میں، کہتے ہیں اور جو شخص ایسا اعتقاد رکھے، یعنی یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم جانوروں کو بھی ہے وہ بھی ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو آدمی ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد اشارتاً یا صراحتاً یہ بات کہے تو میں اس شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں۔ تو جو شخص ایسا کہے تو ان کی مراد کیسے ہو سکتا ہے جو آپ نے اعتراض کیا، لہٰذا یہ غلط بات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حفظ الایمان بھی رکھی، بسط البنان بھی رکھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خود پھر وضاحت دی وہ وضاحت بھی بیان کی، لہٰذا اس وضاحت کے باوجود اگر اب بھی کوئی آدمی اس غلط اعتراض کو، غلط مفہوم کو ذہن میں رکھے تو میرے حساب سے یہ بڑی ناانصافی ہے۔ کل قیامت کے دن میرے بھائیوں مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، تو کہیں ہمارے لیے رسوائی نہ ہو، کہیں اللہ یہ نہ کہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی اتنے بڑے عالم تھے اور اتنے بڑے بزرگ تھے، پوری زندگی قرآن کی خدمت کی، کیا تم میرے اس ولی پر ایسی تہمت باندھتے تھے؟ جس غلط مفہوم کی حضرت نے خود بھی وضاحت کی تھی بسط البنان میں، آپ نے وضاحت کے بعد کیوں نہیں مانا؟ تو مجھے بولے آپ انصاف کے ساتھ، کیا اس وقت آپ جواب دے پائیں گے؟ لہٰذا یہ غلط اعتراض ہے اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت ہے۔ اللہ پاک تہمت لگانے والوں کو بھی ہدایت دے، توفیق، اچھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ الْيَوْمِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔